نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 سے آج آغاز کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ پابندی کرو سب نمازوں کی اور خصوصاً درمیانی نماز کی، وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے رہا کرو اللہ کے لیے عاجزی کرتے ہوئے۔ ذکر اسلام کی روح ہے، اللہ کے ذکر کو کرنا، یہی وہ قوت ہے جس سے انسان بہت خوشی اور رغبت کے ساتھ شریعت کے تمام قوانین پر عمل کر سکتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک کا یہ اسلوب ہے کہ جہاں قوانین کا، احکامات کا بیان ہو، وہاں ساتھ ہی اللہ کے ذکر کی طرف دلوں کو راغب کر دیا تاکہ وہ ان احکامات کی پابندی آسانی سے کر سکیں۔ اب یہاں بھی غور کریں تو آئلی زندگی، خانگی زندگی سے متعلق احکامات ہیں، طلاق، خلا اور عدت وغیرہ کا بیان کیا جا رہا ہے، اور اس کے درمیان میں نماز کا ذکر آ گیا کہ نماز کو پابندی سے ادا کرو، کیونکہ نماز ہی ذکر الہی کا سب سے اعلیٰ اور مؤثر طریقہ ہے۔ اس میں آپ غور کریں تو جسم بھی، روح بھی، دل بھی، دماغ بھی، سارے مصروف عبادت اور مناجات ہوتے ہیں۔ اور قرآن مجید کے الفاظ میں حافظوا علی الصلوات کا مطلب یہ ہے کہ بار بار، یعنی اس میں دوام ہو، مداومت کے ساتھ ہمیشہ نماز ادا کرنی ہے، اور مقصد یہی بتانا ہے کہ ہمیشہ ادا کرتے رہو، یہ نہیں کہ ایک بار ادا کر لی اور ہفتے بھر کے لیے چھٹی مل گئی۔ اسلام میں نماز کو جو اہمیت حاصل ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ قرآن مجید میں اس کا حکم بار بار 100 دفعہ، 700 دفعہ آ رہا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اسے دین کا ستون فرمایا ہے، اور ہم مسلمان ہو کر نماز کے معاملے میں جتنی سستی کرتے ہیں اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں حکم ہو رہا ہے کہ نماز کی پابندی کرو۔ اب ایک اور انداز سے دیکھیں تو ہمیں ہر وقت یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ بندہ کسی کہتے ہیں غلام کو، یعنی فرما بردار غلام کی طرح مالک کی مرضی کے تابع ہو جانا، حکم بجا لانے کے لیے ہر وقت تیار رہنا، یہ اصلی عبادت ہے۔ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، یہاں بھی فرمایا قوموا للہ قانتین، کھڑے رہا کرو اللہ کے لیے عاجزی کرتے ہوئے۔ تو جب ہم ایسے فرما بردار غلام کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، ہم تیری مرضی کے تابع ہیں، تیرے حکم کو بجا لانے کے لیے تیار ہیں۔ نماز اس عبادت کے لیے انسان کو ایسے تیار کرتی ہے کہ اس کے لیے جو مطلوبہ صفات ہیں کہ انسان عام زندگی میں بھی ایسا ہی بن جائے اللہ کے احکامات کے سامنے، تو وہ جو مطلوبہ صفات ہونی چاہیے وہ نماز سے پیدا ہوتی ہیں۔ بندگی کا احساس، رب کے مالک ہونے کا احساس۔ انسان کتنا ہی کامل ہو، خدا کی بندگی کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہاں درمیانی نماز کا بھی خاص فضیلت آئی۔ بعض نے اس سے مراد نماز فجر یا نماز مغرب اور عشاء بھی لی ہے، مگر زیادہ تر علماء نے اس سے نماز عصر کو مراد لیا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کا ایک خوبصورت قول مبارک کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ممکن ہے کہ کوئی خوش نصیب ہدایت پا جائے اور اپنی نمازوں کی پابندی شروع کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز پابندی سے ادا کرے گا، قیامت کے دن یہ اس کے لیے نور ہوگی، اس کے ایمان کی واضح دلیل ہوگی اور اس کی نجات کا باعث ہوگی۔ اور جس نے نماز کی پابندی نہ کی تو اس کے پاس نہ نور ہوگا، نہ اپنے ایمان کی کوئی دلیل، اور نہ بخشش کا کوئی وسیلہ۔ اس کا حشر پھر قارون، فرعون، حامان اور منافقین کے ساتھ ہوگا۔ تو خدا کے لیے غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائیں۔ نور کیا ہوتا ہے؟ روشنی ہوتی ہے۔ آپ اندھیرے میں جا رہے ہو نا کسی راستے پر، اور راستے میں گڑھے بھی ہوں، گہرے کھائیاں ہوں، تو نظر ہی نہیں آ رہا اندھیرے میں، تو آپ گڑھوں میں جا گریں گے۔ تو نماز ایسا نور ہے، ایسی روشنی ہے
روشنی ہو جاتی ہے تو گڑھے نظر آتے ہیں، انسان ان سے بچ جاتا ہے۔ اور ایک اور جگہ اللہ کا فرمان ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو بے حیائی اور برے کاموں سے کیسے روکتی ہے؟ جیسے حضور نے فرما دیا کہ نماز نور ہے، تو یہ نور اور یہ روشنی اس اندھیرے کو چیر کے رکھ دیتی ہے۔ وہ اندھیرا کہ جس میں انسان گڑھوں میں گرے تو اسے خبر ہی نہیں ہوتی، وہ گر جاتا ہے۔ نماز کے نور نے اسے گناہوں کے گڑھے سے گرنے سے بچا لیا۔ تو دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو اللہ ہمیں اپنی عبادت اور اپنے محبوب کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ جنگ خندق میں عصر کی نماز قضا ہو گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کفار کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ انہوں نے ہمیں درمیانی نماز پڑھنے سے مصروف رکھا۔ تو یہ درمیانی نماز، اس سے مراد یعنی عصر کی نماز ہے۔ حضرت علی، ابن مسعود، حضرت عائشہ وغیرہ کا یہی قول ہے۔ پھر اس آیت مبارکہ سے نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ عبادت اتنی اہم ہے کہ اس وقت بھی معاف نہیں ہوتی جب تمہیں دشمن کے حملے کا اندیشہ ہو۔ ہاں یہ آسانی کر دی گئی کہ پیدل چلتے چلتے یا اپنی سواریوں پر بھی بیٹھے بیٹھے جدھر بھی رخ ہو نماز ادا کرتے رہو۔ جب انسان کے اندر یہ حفاظت کا نقطہ آ جاتا ہے کہ مجھے اپنی نماز کی حفاظت کرنی ہے، تو پھر وہ اس کا خیال بھی رکھتا ہے اور حفاظت ہو بھی جاتی ہے، توفیق بھی مل جاتی ہے۔ نیت کرنے کی دیر ہوتی ہے، تو اگر آج ہم بھی نیت کر لیں کہ ہم نے کوئی نماز قضا نہیں کرنی۔ پھر قوموا للہ قانتین میں ایک ادب اور خشوع و خضوع کی تلقین کی گئی ہے کہ جب اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو تو تم اس کے باطنی آداب کا بھی خیال رکھو۔ ایک ظاہری آداب ہے، ایک باطنی آداب ہے۔ ظاہری آداب میں ہم نے کیا کیا؟ جیسے ہم نے وضو کیا، ہم قبلہ رو ہوئے، ہم نے جا نماز بچائی، تو نماز کے ظاہری ارکان کی پیروی کی، ہم نے واجبات کا خیال رکھا، سنن اور مستحبات کا بھی لحاظ رکھا۔ باطنی آداب ہم بھول جاتے ہیں۔ تو باطنی آداب میں کیا ہے کہ اس کے ذکر میں ایسے گم ہو جانا، اس کی محبت میں ایسی وارفتگی کا طاری ہو جانا کہ جس سے جملہ باطنی جو غفلتیں ہیں، قطرات ہیں، وسواس ہیں، وسوسے ڈالتا ہے نا شیطان، اور اسی طرح کے باطنی طور پر تعلقات ہیں، سوچیں ہیں، خیالات ہیں، ان سب سے چھٹکارا پا لیں اور اللہ کی بارگاہ میں ایسے حاضر ہوں کہ حجابات ہٹ جائیں۔ اور نماز واقعی وہ جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز معراج بن جائے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں براہ راست اپنے اس محبوب، اس مالک، اس خالق کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ اور اس امر کو دیکھیں بخاری اور مسلم شریف میں بھی حدیث احسان جسے ہم کہتے ہیں یوں واضح کیا گیا کہ ان تعبد اللہ کرنا کا تراہو، کہ تو اللہ کی عبادت یوں کرے کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پس اگر تو اسے نہ دیکھ سکے تو اس یقین کو تو رکھے اپنے کامل اندر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اب پہلی صورت کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، تو اس رب کو دیکھ رہا ہے، اس کے انوار، اس کے تجلیات، تو یہ حالت مشاہدے کی ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو کم از کم یہ ہو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ حالت مجاہدے کی ہے۔ ایک مشاہدہ ہے کہ انوار کا مشاہدہ ہو جائے انسان کو، اور ہوتا بھی ہے اللہ والوں کو۔ دوسری صورت مجاہدوں کی ہے۔ تو پھر اس سے جو انوار اور تجلیات ملتے ہیں انسان کو، ایک کیفیات ملتی ہیں، واردات ملتی ہیں، ایسے ایک رنگ آتا ہے، باطنی رنگ آتا ہے، پھر اسے محفوظ بھی رکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر ایک ذہن میں یہ بھی رکھیں کہ دیکھیں اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہر صورت میں نماز کی پابندی کرنی ہے۔ کیسے؟ پھر اگر تم کو ڈر ہو کہ دشمن کا، تو پیادہ ہو یا سوار جیسے بھی ہو نماز پڑھے۔ پھر جب تمہیں امن حاصل ہو جائے تو یاد کرو اللہ تعالیٰ کو جس طرح اس نے سکھایا ہے تمہیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر حال میں اس کی حفاظت کرنی ہے، اور ہر حال میں اس سے کیا مراد ہے کہ کوئی خوف کی بھی کیفیت ہے، کسی طرح کی بھی سختی کی بھی کیفیت ہے، تب بھی نماز ہر صورت جیسے بھی ممکن ہو ادا کی جائے۔ تو پھر جب امن میں آ جاؤ، اس خوف کی، اس اسپیشل حالت سے باہر آ جاؤ، تو پھر معروف طریقے پر نماز کو ادا کرو۔
یہ نماز اتنی اہم ہے کہ ہم جب اللہ کی بارگاہ میں 5 بار جھکتے ہیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے نہر کی مثال سے بھی سمجھایا کہ جو بندہ دن میں 5 بار نہر کے پانی سے غسل کرتا ہے تو اس کے بدن پر کوئی میل کچیل کوئی باقی رہے گی. سوالیہ انداز سے ایک بڑا خوبصورت انداز ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا. تو اسی طرح جب 5 وقت مومن بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر خوشی و خضوع کے ساتھ اپنی کوشش کے ساتھ کہ میں باطنی آداب کو بھی پورا کروں. وہ باطنی آداب کیا ہیں کہ آنکھ سے آنسو بہ رہے ہوں، جسم پر ایک لرزہ طاری ہو، خوشی و خضوع ہو اور دل بھی اس کی طرف لگا ہوا ہو. تو ایسی کیفیت میں جب نماز ادا کی جاتی ہے تو گناہ جھڑ جاتے ہیں. وہ غلطیاں، وہ خطائیں جو ایک نماز سے دوسری نماز کے دوران ہوئے تھے، ان سب گناہوں اور غلطیوں اور کثافتوں سے نجات مل جاتی ہے. گناہوں کی گٹھڑی اس کا بوجھ کم ہونے لگتا ہے. پھر ایک اور انداز سے بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ دیکھیں اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا. فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن و انس کو بنایا ہی اس لیے کہ وہ میری بندگی کریں، عبادت کریں. اب گویا کہ مقصد کا پتہ چل گیا کہ اس کی بندگی اور اس کی عبادت ہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، ہمیں اسی لیے بنایا گیا ہے. اور عبادت میں سب سے اعلیٰ صورت نماز ہے. اب یہ ذہن میں رکھیے گا، ہم جاتے ہیں بازار سے، ہم کوئی چیز خرید کر لاتے ہیں. دیکھیے پین خرید کر لائے کہ میں نے لکھنا ہے اس سے، لیکن کیا ہوا جب گھر آ کے پتہ چلا کہ وہ پین تو لکھتا ہی نہیں ہے، اس میں سکہ ہی نہیں ہے. تو وہ جب لکھتا ہی نہیں ہے تو کیا کریں گے ہم؟ اس پین کا کیا فائدہ؟ اسے کچرے میں پھینک دیں گے، کوڑے دان میں پھینک دیں گے کہ اس کے خول کا کیا فائدہ؟ یہ کچرے کے قابل ہے، کوڑے دان کے قابل ہے. جو اس کا مقصد تھا لکھنا وہ جب نہیں کر رہا تھا. اسی طرح آپ بلب لاتے ہیں، بلب خراب ہو جاتا ہے. بلب کا مقصد کیا تھا کہ روشنی دیتا، خراب ہو گیا، وہ روشنی نہیں دے رہا. تو کیا کریں گے؟ اس کو کدھر سنبھال کے رکھیں گے؟ تو اس کو پھینک دیں گے کوڑے میں. نہیں، جب انسان اپنے مقصد کو سمجھتا نہیں ہے، اپنے مقصد جس کے لیے اسے بنایا گیا وہ ادا نہیں کرتا، تو آپ غور کریں اس کی جگہ کہاں بنی؟ کوڑے دان، کچرے دان میں. وہ اس قابل رہ گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اشد ضروری ہے. سب سے پہلا سوال نماز کے حوالے سے ہوگا. ایمان کی کسوٹی، ایمان کا پرکھنا، ایمان کا عملی مظاہرہ اس سے ہوتا ہے، نماز سے. یہ اسلام کی بنیاد ہے. اس سے ایسا تعلق استوار ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ سے جس سے محبت سے سرشاری عطا ہوتی ہے. اس کے فضل، اس کی احسانات، اس کی نعمتوں کی تشکر کی علامت وہ سجدہ ریزیاں ہیں، وہ نماز ہے. یہ رب حبیب اور بندہ حبیب کی عظیم ملاقات کا انعام اور تحفہ ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات تشریف لے گئے تھے تو اللہ سے جو ملاقات ہوئی یہ اس کا تحفہ ہے. اس لیے تو حضور فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور آپ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کرتے تھے کہ بلال اٹھو اور نماز کے لیے کہو. تو نماز کے لیے اس کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بلال کو اسپیشلی فرما رہے ہیں. تو جس شخص نے اتنی اہم اور مرکزی عبادت نماز کو ضائع کر دیا وہ دوسری عبادات کو تو اور زیادہ ضائع کر سکتا ہے. پھر تو اسے کوئی پرواہ ہی نہیں. تو پرواہ ہی جب نہ رہی اس اللہ کی، اس کے احکامات کی، تو پھر اس کا ٹھکانہ کہاں ہو سکتا ہے؟ آپ تصور کر سکتے ہیں. نماز نور ہے. قیامت میں نماز کا اجر نور بن کر عطا ہوگا. نور نماز چہرے سے اس کا اظہار ہوتا ہے. یہ دل کا نور ہے، یہ باطن کا نور ہے. یہ قیامت میں نور بن کر ایسے ملے گا کہ جس سے آپ حفاظت سے سنبھال رہے ہوں گے، اس دن خوش ہو رہے ہوں گے. پھر نماز سے کئی بیماریوں سے شفا ملتی ہے. درد و غم انسان بھلا دیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے. پھر ایک ایسی ہلکی پھلکی ایکسرسائز ہے، یہ ورزش ہے جو ہمیں ایکٹیو رکھتی ہے.
پھر نزلہ اور زکام ہوتا ہے انسانوں کو، جب طویل سجدہ کرتے ہیں اس سے بھی بندے کو آرام مل جاتا ہے۔ اسی طرح غصے کی آگ ہے وہ بجھ جاتی ہے جب نماز ادا کرتے ہیں، تو باطنی طور پر سیرت و کردار کی تعمیر ہوتی ہے، دل کی قوت بڑھ جاتی ہے، انسان اندر سے پرسکون ہو جاتا ہے، اسے خوشی حاصل ہوتی ہے، اس کی سستی دور ہو جاتی ہے، تو اس سے قرب الہی عطا ہوتا ہے، اللہ کے قریب جاتے ہیں ہم، یہ شیطان کو ہم سے دور بھگاتی ہے۔ تو نماز کے اتنے فوائد، اتنے ثمرات، اتنی برکات، تو پھر ہم کیوں غافل رہیں؟ تو آج کا یہی سبق ہے کہ ہر صورت نماز کی پابندی کرنی ہے، کوئی لمحہ بھی غفلت میں نہ چلا جائے، بھلے بازار میں ہو، مہمان آئے ہوئے ہوں، کچھ بھی ہو، مگر نماز ہر صورت ادا کرنی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے، ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کر سکیں۔ بہت شکریہ، وما علینا الا البلاغ۔